علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المنیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے تو یہ کلمات اس دعا میں لازمی شامل فرمایا کرتے: یا اللہ، مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار، کثرت سے ذکر کرنے والا، بہت زیادہ خوف رکھنے والا، تیرے حضور جھکنے والا، گڑ گڑانے والا اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے عظیم عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کو اگر میں یہ کہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کے مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے بعد اگر کوئی مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ آج کے ہماری ممدوح شخصیت تھے۔ امام عاشقاں یہ شخصیت جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، جو سب سے پہلے لوح ذہن پہ آتا ہے، نوک زبان اور نوک قلم پہ آتا ہے، وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ان کے بعد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوں تو سارے صحابہ ہی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اگر میں یہ کہوں کہ سب کلمہ گو جو ہیں، ان میں سے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سعید روحیں جن کو عطا کی ہوئی ہیں، کوئی ایک ایسا نہیں جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے قلوب خالی ہوں۔ درجات اپنے اپنے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ خوش بخت لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لیکن ان میں ایسے خوش بخت بھی تھے جن کی جنت مشتاق تھی۔ آج ہم اسی ہستی کا ذکر پاک کریں گے جن کی جنت مشتاق تھی، اور یہ ہستی پاک وہ ہے جن کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، میں تو ہل جاتا ہوں جب میں واقعہ پڑھتا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک سے صرف چند روز پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بخار کا عالم تھا اور بہت زیادہ کمزوری بڑھ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف تشریف لا رہے ہیں، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بازو مبارک ہے اس کے اندر اپنا بازو ڈالا ہوا ہے اور سہارا دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا رہے ہیں، اور آپ سے کھڑا ہونا اس وقت مشکل ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کی طرف دیکھا، کہا بلال، تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم میرے پاس پہلی مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی تھی؟ سیدنا بلال حبشی کو امیہ بن خلف نے جب بڑا ظلم کیا، اور سیدنا صدیق اکبر جو تھے انہوں نے ان کو خرید لیا اور آزاد کروا کے اپنے ساتھ لے کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ حضور جلدی سے اٹھے، اور بلال حبشی کی حالت یہ تھی کہ وہ بالکل گر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہارا دیا بلال کو اور اپنے پاس بٹھایا۔ آپ نے کہا بلال، تجھے وہ دن یاد ہے جس دن میں نے تمہیں سہارا دیا تھا، اور آج تم جو ہو وہ مجھے ساتھ تم نے اٹھایا ہوا ہے، یا تم میری مدد کر رہے ہو چلنے میں؟ تو سیدنا بلال حبشی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 22 برس پہلے کی بات ہے۔ تو آپ نے کہا بلال، کل کی بات ہے، کل کی بات ہے، کل کی بات ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے واقعات ہیں اور اتنی کتابیں آپ پہ لکھی گئیں،
لیکن سب سے جو اعلیٰ کتاب ہے وہ مجھے کریگ کی، جو برٹشر تھا، آئرلینڈ میں پیدا ہوا تھا، اس کی کتاب سے بہتر کتاب میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، اس سے بہتر کتاب مجھے نہیں ملی، وہ باتیں تفصیل بہت ہے۔ بس ایک واقعہ صرف میں نے سنانا ہے، پھر میں اپنے اسکالر حضرات کی طرف چلا جاؤں گا اور انہی سے ڈیٹیل ساری آپ کو سنواؤں گا۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، اور آپ نے صحابہ سے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ کفار مکہ جو ہے یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہ میدان بدر سے پہلے کی بات ہے۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو بلایا، اور آپ نے کہا کہ بلال کو ذرا حرب و ضرب پہ طریقے سکھاؤ، یہ چونکہ غلامی میں رہے اور ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی رہی، تو ان کو یہ ٹریننگ دو تم جنگ کی۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق کچھ دن تک سیدنا بلال حبشی کو ٹریننگ دیتے رہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ نے پوچھا کہ عمر فاروق سے اور سیدنا صدیق اکبر بتاؤ تمہارے شاگرد کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال ڈیفنس تو کمال کرتا ہے لیکن اوفینسو میں بڑا کمزور ہے، وہ ہم اس کو سکھاتے ہیں دشمن پہ حملہ کیسے کرنا ہے، اس میں ذرا کمزور لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا بلال یہ جو تمہیں ٹریننگ دے رہے تھے تمہارے ٹیچر، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اوفینسو، تمہارا اوفینس جو ہے وہ کمزور ہے، ڈیفینسو تم بہت زبردست ہو۔ بلال حبشی رو پڑے، کہا یا رسول اللہ ساری زندگی تو بلال کی ڈیفنس کرتے ہی گزر گئی، جب مجھے وہ پتھروں سے مارتے تھے، مجھے ڈنڈوں سے مارتے تھے تو میں کبھی اپنا یہ ہاتھ آگے کرتا تھا، بھئی یہ ہاتھ کرتا تھا، تو میں تو ساری عمر یا رسول اللہ ڈیفنس کرتا رہا، اس لیے مجھے ڈیفنس کا زیادہ پتہ ہے۔ لیکن پھر بعد میں اللہ کے فضل و کرم سے وہی بلال حبشی جو تھے، انہوں نے امیہ بن خلف جو تھا اس کو جہنم رسید کیا، اور پھر ساری زندگی جتنے مارکے ہوئے ہیں کسی میں بلال پیچھے نہیں رہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں بھی تھے، حضر میں بھی تھے، ہر جگہ ساتھ تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو وزیر خزانہ تھے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بلال بس بانٹو بانٹو، حتیٰ کہ ایک دن کھجوروں کا ایک ٹوکرا رہ گیا تھا تو آپ نے کہا آپ کو یقین نہیں ہے اللہ رازق ہے، بلال یہ جلدی سے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ ناظرین کرام، یہ جو اجوا کھجور آج ہے یہ کس کی دین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لوگ سائل آتے ہیں اور میں خالی لوٹا نہیں سکتا، آپ نے حکم فرمایا ہوا ہے، اور وہ جو اعظم چشتی نے کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، اگر اجازت دیں یا رسول اللہ ہم مقروض ہو گئے تو میں کوئی کاروبار نہ شروع کروں، آپ نے اجازت دے دی۔ گئے جا کے بازار سارا دن بیٹھے رہے کھجوریں لے کے، شام کو آئے تو تھوڑا چہرے پہ پریشانی، آپ نے کہا سناؤ بزنس کا کیا بنا؟ کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا تھا، سستی کھجوریں چھوٹی چھوٹی تھیں وہ میں نے خرید لیں، تو بیٹھ گیا مارکیٹ میں، لوگ آتے تھے بڑی بڑی اعلیٰ کھجوریں لیتے تھے، میری کھجوریں کسی نے نہیں خریدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال دکھاؤ کھجوریں اپنی، لا کے دکھائیں، کالے رنگ کی چھوٹی چھوٹی کھجوریں۔ آپ نے کہا بلال آج کے بعد یہ تمہاری کھجوریں دنیا خریدے کرے گی، سب سے پہلے یہی خریدے گی۔ ناظرین کرام، آج بھی اجوا، جو بندہ مدینہ منورہ جاتا ہے ہر کوئی کہتا ہے اجوا لا کے دو، دل کی بیماریوں کے لیے، جادو گھر میں ختم کرنے کے لیے، حافظے کے لیے، معدے کی بیماریوں کے لیے، شفا ہی شفا ہے وہ جو اجوا کھجور ہے، یہ سیدنا بلال حبشی کا دین ہے۔ میں بڑے اشعار بلال کی خدمت پہ لوگوں نے عرض کیے، اور علامہ نے جو کچھ کہا بس وہ چند اشعار میں پڑھنے چاہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، اور ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، خوشاب و وقت کے بتا مقام تھا اس کا، خوشاب و دور کے دیدار عام تھا اس کا، اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ اور پھر آخری جو اقبال نے کہہ دیا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ جی خان صاحب آج میرے مہمان ہیں، پروفیسر سعید احمد خان صاحب، ان کے ساتھ پروفیسر محمد اعظم نوری، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ڈاکٹر مجاہد احمد ہیں، اور صغیر احمد نقشبندی سے بعد میں ہم آج منقبت سیدنا بلال کی سنیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب سے۔ خان صاحب، بلال حبشی ایک ایسا نام ہے، سچی بات یہ ہے کہ جب یہ آتا ہے، اور ان پہ جتنی کتابیں اللہ کی توفیق سے مجھے میسر آئیں اور میں نے پڑھی،
بس وہاں یہ جی چاہتا ہے کہ بلال حبشی کا پڑھتے ہوئے ذکر کھڑے ہو جائیں اور ایسے کر کے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کریں کہ با بلال با عشق تو ہی کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشق محمد ہی تو ایمان کی روح ہے، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کبھی بھی ان اہل ایمان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے جنہوں نے ایمان کی حقیقت کو جانا. سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ ہستی کے نقش پر اگر ہم صبر و استقامت، صدق و اخلاص کا کوہ گراں، کوہ پر انوار، بس یہ ٹھیک ہے، کوہ پر انوار، کوہ صفا کے گلشن میں کھلے ہوئے اخلاق جب دیکھتے ہیں تو ان میں 5 چیزیں ہمیں سر فہرست نظر آتی ہیں. ارشاد. نمبر 1 سبقت فی الاسلام. واہ. پہلے 7 آدمیوں میں مسلمانوں میں آپ کا نام آتا ہے. نمبر 2 تحمل شدائد. واہ. مصائب برداشت کرنے کی انتہا اگر ہے تو بلال پر. سبحان اللہ. نمبر 3 ہے عشق رسول. سبحان اللہ. نمبر 4 ہے شوق جہاد، اور اس کے بعد ہے جوش ایمان. واہ. ان 5 میں سے کسی ایک کو بھی لے کر ہم گفتگو کرنا شروع کر دیں ہمارا وقت ساتھ نہیں دے گا، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں ہم نہیں گن پائیں گے. ابھی آپ جس درد مندانہ انداز سے ہمارے ناظرین کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے مختلف پرتو دکھا رہے تھے، غازی صاحب محترم، کیا وہ خوبصورت منظر ہوتا ہوگا جب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے خوب بن سنور کر نماز عید کے لیے میدان کی طرف چلتے تو آپ کا یہ سیکورٹی گارڈ آپ کے آگے برچھا لے کر جس انداز سے چلتا تھا، واہ. وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز عید کے لیے آپ کو آگے رکھتے اور آپ بڑی شان کے ساتھ جا رہے ہیں. اور ایک دن نماز فجر کے بعد فرماتے ہیں کہ اے بلال، یہ تو بتاؤ تمہارا وہ کون سا عمل ہے؟ سبحان اللہ. میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے. سبحان اللہ. یہاں حضور علیہ السلام خود انہیں آگے چلا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جنت میں آپ کے خادم کی حیثیت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ و مقام عطا کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، واہ. اور آپ کے خادم کی حیثیت سے سب سے پہلے قدم جس کے جنت میں پڑیں گے وہ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. پروفیسر اعظم نوری صاحب، ان کی سیدنا بلال حبشی کے حسنات اور نیکیاں دیکھ کے کسی آدمی نے کہہ دیا کہ بلال حبشی کی نیکیاں تو صدیق اکبر سے بھی زیادہ ہیں. سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چلا، آپ سیدنا بلال حبشی کو پتہ چلا کہ یہ بات کہی ہے تو سیدنا بلال آئے، انہوں نے آ کے کہا آپ نے بڑی زیادتی کی ہے. سیدنا صدیق اکبر کی ان گنت نیکیاں ہیں اور ان کی ایک نیکی کا نام بلال حبشی ہے. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جس دین اسلام کی عظیم شخصیت کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، میں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے آغاز کرنا چاہوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سباق اربعۃ، سبقت لے جانے والے، سب سے آگے بڑھ جانے والے 4 ہیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا انا سابق العرب، عرب میں میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والا ہوں. سبحان اللہ. صہیب سابق الروم، حضرت صہیب جو ہیں وہ روم والوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. سلمان سابق الفرس، سلمان جو ہیں یہ ایران میں سب سے زیادہ پہلے سبقت لے جانے والے ہیں. اور فرمایا بلال سابق الحبشہ، سبحان اللہ. بلال جو ہے یہ حبشہ میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والے ہیں. سبحان اللہ. ابھی آپ نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے بات کی کہ میں تو ان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم کے لیے کہا تھا
کہ عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، ان کا مقام تو بہت اونچا ہے، لیکن جب ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی نا، ایک دن آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اور اس دعا کی 3 وجوہات بیان کی. آپ نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پہ رحمتوں کے دروازے کھول دے. کیوں؟ 3 وجہوں سے. فرمایا زوجنی ابنتہ، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کیا، یعنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وحملنی الی دار الہجرہ، اور مجھے وہ پورے حفاظت کے ساتھ یہاں سے ہجرت کے دوران مدینہ طیبہ تک لے کے گئے. اور دیکھیں کتنی 2 اپنی ذاتی بڑی بڑی باتیں. اور تیسری بات ساتھ میں کیا ایڈ کی؟ فرمایا وَآتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، فرمایا اور ابو بکر نے بلال کو اپنا مال خرچ کر کے جو آزاد کروایا تھا، اس وجہ سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے رحمت الہی کی دعا دوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے جو مثال دی وہ بڑی خوبصورت ہے، اور اس میں بڑی لذت اور بڑی ہی حلاوت اور مٹھاس ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا مثل بلال کا مثل نحل، میرے بلال کی مثال تو شہد کی مکھی کی طرح ہے. غدت تأکل مرن وحلوًا، فرمایا وہ گھر سے اپنے چھتے سے نکلتی ہے، کڑوا بھی کھاتی ہے میٹھا بھی کھاتی ہے، دونوں چیزیں کھاتی ہے، لیکن اس کے بعد آخر کار اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ فَهُوَ الْحُلُوُّ كُلُّهُ، وہ ساری کی ساری مٹھاس ہی مٹھاس بن جاتی ہے. تو فرمایا اسی طرح بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غیصہ مجھے بعد میں ممکن ہے کہ وہ چیز ذہن سے نکل نہ جائے، تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ جو میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا، میں وہ ناظرین کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے ڈسکس کیا ہوا ہے وہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یمن میں ایک لیٹر بھیجا. ٹھیک. آپ وہ لیٹر لے کے جا رہے تھے تو راستے میں جنگل میں ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں سے رستہ بہت مختصر تنگ تھا، اور رستے میں بالکل سامنے فرنٹ پہ ایک شیر بیٹھا ہوا ہے اور وہ خونخوار نظروں سے دیکھ رہا ہے. اب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو میں نے فوراً کہا یا سبو انا رسول رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، اور ہاذا کتاب رسول اللہ، یہ میرے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خط ہے، لیٹر ہے. کہتے جیسے ہی میں نے یہ جملے کہے، یہ الفاظ بھی ہیں انا مولا رسول اللہ، وہ ایک الگ واقعے پہ. اچھا. وہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے سے بچھڑ گئے تھے تو یہ وہ واقعہ وہ جہاں کہا تھا انا مولا رسول اللہ، لیکن یہ اور واقعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جاتے اور آتے جو ملا یہ وہ ہاذا کتاب رسول اللہ، یہ میرے پاس آقا علیہ السلام کا لیٹر بھی ہے، خط بھی ہے. اگلی بات دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں فقام الصب، وہ شیر جو تھا وہ اپنی جگہ کے کھڑا ہو گیا. فہم ہما، اس نے کوئی بات کی اپنی زبان میں. فصرخا، چیخا. حتی تناہا عن الطریق، پھر وہ راستہ چھوڑ کے ایک سائیڈ پہ ہو گیا. حضرت سفینہ کہتے ہیں میں گزر گیا، یمن گیا، لیٹر ڈیلیور کیا، اس کا جواب لیا. جب واپس آیا تو ایگزیکٹ اسی جگہ پہ وہ شیر بیٹھا ہوا ہے، دوبارہ بیٹھا ہوا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ انتظار میں تھا، اور انتظار میں کیوں تھا اس کے آگے جواب موجود ہے. کہتے وہ پھر بیٹھا ہے، میں نے پھر کہا کہ انا رسول رسول اللہ وہذا جواب و کتاب رسول اللہ، یہ میں آقا علیہ السلام کے لیٹر کا جواب لے کے جا رہا ہوں. کہتے ہیں اب کی بار اس نے میرے آگے آگے چلنا شروع کیا، اور تھوڑا دور چلنے کے بعد اسی طرح وہ زیر لب تھوڑا اس نے کوئی بات کی، پھر اس نے ایک چیخ ماری اور پھر وہ راستہ چھوڑ کے الگ ہو گیا. حضرت سفینہ کہتے ہیں یہ سین میرے لیے بہت ہی ایک تعجب کا باعث تھا. جب میں مدینہ منورہ رحمت کونین کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی آقا جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی یہ معاملہ ہوا. تو رحمت کونین مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا تدرون ما قال، ساروں کو مخاطب کر کے کہا تمہیں خبر ہے اس نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا اور آتے ہوئے کیا کہا تھا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، آقا جی آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا خدا بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا جب یہ جا رہا تھا نا تو اس نے وہ جو بڑبڑایا تھا بولا تھا، اس نے کہا تھا کیف رسول اللہ و ابو بکر و عمر و عثمان و علی، آقا علیہ السلام اور ان کے 4 یاروں کا کیا حال ہے. اور جب واپسی پہ اس نے بولا تھا
تو اس نے کہا تھا اقری منی السلام الی رسول اللہ و ابی بکر و عمر و عثمان و علی و بلال. کہتے اس نے کہا کہ جانے والے مدینہ طیبہ میں جانا تو آقا کو، ان کے یاروں کو اور ساتھ میں بلال کو بھی میرا سلام عرض کر. مجاہد قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، سبحان اللہ، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. حضرت ابو قحافہ ابھی ایمان نہیں لائے، سیدنا صدیق اکبر کے والد، جس دن سیدنا بلال حبشی کو خریدا، کافی مہنگا خریدا تھا سودا، اپنا جو تھا غلام بھی دیا ان کے بدلے، کافی درم و دینار بھی دی. تو ان کے والد نے کہا کہ یہ تم کیا خرید کے لائے ہو، تم تو بڑے لائق آدمی تھے، یہ گھاٹے کا سودا کر کے لے آئے. تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، وہ کمال کا تھا. انہوں نے کہا اگر پوری دنیا کی دولت دے کے بھی مجھے یہ خریدنا پڑتا تو میں اس کو خریدتا، پھر بھی یہ مہنگا تھا، پھر بھی یہ مہنگا تھا. جی اسی پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے جملہ بھی وہ یاد آ رہا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کروایا. سبحان اللہ. دیکھیے، ایک تو وہ سیدنا ہمیشہ ہی ان کا معمول تھا، کہا کرتے تھے، اور جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو تب بھی حضرت عمر فاروق نے یہی جملہ ادا کیا، مات الیوم سیدنا، آج ہمارے سردار کا وصال ہو گیا. تو ان کے جو حضرت سیدنا بلال حبشی کے ظلم و ستم کے حوالے سے خاص طور پہ بیان ہو رہا تھا، آپ نے بھی اشارہ فرمایا، تو ان پر جب ظلم و ستم کیا جاتا تھا تو بہت سے لوگ دیکھ کر گزر جاتے تھے، بعض کا دل پسیج جاتا تھا، اور جو کفار تھے وہ خوش ہوتے تھے. ایک دن ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے کہ جناب ورقہ بن نوفل گزرے. آپ وہاں ٹھہرے اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہمت، جرت اور استقامت کی نظیر اور مثال ہے. اگر اس حوالے سے یہی ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے بلال کی شہادت بھی ہو جائے تو میں اسے حنان بناؤں گا. اب یہ جو حنان کا لفظ ہے صاحب لسان العرب نے لکھا، اس کا مطلب ہے برکت، رحمت. تو یہاں جناب ورقہ بن نوفل کا یہ جملہ مطلب اس کا یہ تھا کہ میں حضرت بلال حبشی کا اگر اسی عالم میں وصال ہو جاتا ہے، شہادت ہو جاتی ہے، تو یہ اس قابل ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کے مزار پر جا کر ان سے برکت حاصل کریں، اور لوگ جو ہیں ان سے وہ برکت حاصل کریں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ خاص طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عہدے کی بھی پیشکش کی تھی. تو بلال حبشی نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اپنی مبارک قمیض جو ہے کمر سے اٹھا دی، اور وہ نشانات جو ان کے کفار آقا جو تھے ان کو جب مارا کرتے تھے، ظلم کیا کرتے تھے، ان کی کمر مبارک پر وہ نشانات موجود تھے، بس وہی نشانات دکھائے. مطلب یہ تھا کہ اسلام کے فروغ کے لیے اور اسلام پر استقامت کے لیے جس کو یہ تغرے اور جس کو یہ تمغے ملے ہوئے ہیں اسے کسی عہدے کی کیا ضرورت ہے. ایک آدمی نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے اس کی شان بلال حبشی سے زیادہ ہے. حضرت عمر تشریف لائے، اس آدمی سے کہا تم نے جھوٹ بولا، بلال سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے عبداللہ بن عمر کا. مجھے ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہوگا، درود سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. آج اس عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے واقعات ہیں ایمان افروز، آدمی سنتا ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کتنی عظمتوں کے حامل شخصیتیں تھیں. ہمارے جو دعوے ہیں عشق رسول کے کیا اس کے کہیں قریب بھی پہنچتے ہیں، ان کی گرد راہ کو بھی ہم پہنچ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدتنا. ویلکم بیک ناظرین کرام. کسی نے کہا تھا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ناظرین کرام، ذو قلع حمیری یمن کا اور طائف کا بہت بڑا سردار، 1 لاکھ اس کے قبیلے کے افراد ہیں، اور جب یہ سامنے آتا ہے تو اس کے قبیلے کے 1 لاکھ افراد اس کو سجدہ کیا کرتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں اس نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں آیا. قربان جائیں اس کے اسلام قبول کرنے پہ. جب سیدنا عمر فاروق سے ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد جب کوئی بھی مشروب پانی وغیرہ شربت پیا اور اس کے بعد کہا کہ میری خواہش ہے مجھے بلال حبشی سے ملا دیں. سبحان اللہ. تو سیدنا بلال حبشی کو بلوایا گیا اور مسجد نبوی ہے، سیدنا فاروق اعظم ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں.
تو ذو قلا ہمیری آگے بڑھتا ہے اور سیدنا بلال حبشی کا پاؤں مبارک کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے خدا کے لیے مجھے تھوڑی دیر اپنے پاؤں دبانے کی سعادت بخش دے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہم نے تو جب ہم اسلام نہیں لائے تھے اس وقت جب بھی عشق رسول کی بات سنتے تھے سب سے پہلے آپ کا انعام آتا تھا، میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ ناظرین کرام یہ بلال حبشی ہیں جی۔ قرآن پاک نے کہا کہ اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، جی ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ اس معاملے میں جب ہم سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سیرت مطہرہ پر نظر ڈالتے ہیں تو آج جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں تو اسلام پلیٹ میں رکھ کر دے دیا گیا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا تکلیفیں برداشت کی۔ واہ، ایمان کی قدر و منزلت تو وہ جان سکتے ہیں جو یہ جانیں کہ جن لوگوں کی بدولت یہ اسلام ہم تک پہنچا انہوں نے اس راہ میں کیا کیا مشقتیں برداشت کی، کہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ان کا مالک امیہ بن خلف جمحی جب یہ کہتا ہے کہ میرا غلام ہوتے ہوئے لات اور حبل کو چھوڑ کر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی طرف جاتا ہے۔ اچھا خاصا وہ دو نعرے لگاتے تھے، احد احد اور احمد احمد، دو نعرے۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ احمد احمد چھوڑ جاتے ہیں، یہ دو نعرے لگاتے تھے۔ عشق مصطفیٰ نے ہی تو ان کی پہچان کرائی۔ ہمیں قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، قرآن کی حقیقت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ و رسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین۔ عربی گرامر کا کوئی بھی طالب علم آ کر بتائے کہ اس آیہ کریمہ کا معنی ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے رسول کو راضی کرنے والا مجھے راضی کرتا ہے اور یہی ایمان کی روح ہے۔ تو جب امیہ بن خلف نے آپ پر ظلم کی انتہا کر دی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود بھی کتنی تکلیفیں برداشت کر، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کوئی شک تو نہیں، دل پسیجا اور اس کو سمجھانے لگے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں تو آپ خرید ہی لیں۔ فرمایا کہ ہاں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کہا مجھے فسطاس رومی اپنا غلام دے دو، 40 اوقیہ چاندی دے دو۔ آپ نے اس کو دے دیا، بڑی تفصیل ہے، بڑی تفصیل لیکن ہے، وہ بڑھاتا گیا، قیمت بڑھاتا گیا ہے۔ جب لے کر چلے تو امیہ نے ایک لفظ کہا کہ ابو بکر تم نے جو غلام خریدا ہے اگر مجھے یہ خریدنا پڑتا تو میں درہم کے 6 حصے میں بھی نہ خریدتا۔ فرمایا تجھے کیا معلوم، یمن کی بادشاہی اس پر قربان کر دوں تو بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ ایمان قبول کرنے کے بعد سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی رکھی۔ اور جی پروفیسر صاحب ایک واقعہ، وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پاس سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ سیدنا بلال حبشی کو گرم پتھر پہ لٹایا ہوا ہے اور سلاخوں سے داغ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس گرمی پہ اگر گوشت رکھ دیا جائے تو وہ اس وقت بھن جائے وہ گوشت، اور وہاں میں نے دیکھا کہ بلال حبشی کا یہ ہے جی۔ غیر صاحب بلکہ وہ اس واقعے میں تو کتب تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ سرداران قریش گرم پتھروں پہ لٹا کے اور مار پیٹ کر کے اور وہ لوہے کی زرہیں ڈال دیتے تھے تاکہ وہ لوہا تپ کے اور زیادہ ان کو جو ہے، ایک ہے پتھروں کا گرم ہونا اور ایک ہے لوہے کا گرم ہو کے انسان کی جلد کو جلانا، وہ جب مار کے وقفے کے لیے کھانا کھانے یا چلے جاتے دھوپ میں ہی چھوڑ کے تو ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار آ کے اس پہ پانی گرا جاتا، لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پانی ڈالنے والا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح وہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھ، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ اقبال کے سامنے یہ سارا نقشہ تھا، تب اس نے کہا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں غیر صاحب یہاں پر قرآن مجید کے حوالے سے سیدنا بلال حبشی کا ذکر کرنا چاہوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 52 اور 53 ہے۔ حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، یہ سارے جتنے بھی اصحاب صفہ کے جتنے نگینے تھے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اچانک وہاں سے ابو سفیان جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا وہ گزرا وہاں سے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہی نظر پڑی تو آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا ما اخذت سیوف اللہ تبارک و تعالی من عدو اللہ ما خزہا، ابھی اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمنوں کی گردنوں تک نہیں پہنچی۔
حضرت ابو سفیان سن کے چپ کر کے گزر گئے. مطلب ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب کسی غلام کو جرأت اور ہمت نہیں ہوتی تھی اپنے آقا کے سامنے لب کھولنے کی, اور آج ایک زمانہ یہ بھی ہے کہ حق گوئی کرنے والے کتنی جرأت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے, آپ نے سنا تو آپ نے کہا کہ ماذا تقولون لشیخ قریش وسیدہا, آپ نے قریش کے سردار اور قریش کے ایک بہت بڑے آدمی کو اتنی بڑی بات کر دی ہے. اتنا کہہ کے وہ آگے چلے گئے. کسی نے یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائی. یعنی آپ دیکھیے کہ بظاہر بات کتنی سادہ سی لگتی ہے کہ کہنے والے نے بھی کوئی کرخت لہجے میں نہیں کی اور سننے والوں نے بھی اسے کوئی فیل نہیں کیا, کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی تو بلال کا مقام کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر لعلک اغضبتہم, لگتا ہے اے ابو بکر تو بلال کو ناراض کر کے آیا, ناراض کر کے آیا ہے. اور اگلا جملہ فرمایا لئن اغضبتہم اغضبت ربک تبارک و تعالی, فرمایا اگر تو بلال کو ناراض کر کے آیا ہے تو سمجھ تو نے اپنے رب کو ناراض کر لیا, تو نے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس پلٹے اور پلٹ کے آ کے عرض کرتے ہیں کہ میں نے ابھی وہ جو آپ سے جملہ کہا تھا میں اس پہ معذرت کرتا ہوں, میرے کہنے کا مقصد آپ کو ناراض یا آپ کا دل دکھانا نہیں تھا. تو آگے سے انہوں نے کہا نا ابو بکر آپ کیسی بات کرتے ہیں, یغفر اللہ لک, اللہ آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے, ہم نے تو اس بات کو ہرگز دیکھا. جب ان کی اہلیہ جو تھی ان سے کچھ تلخی ہو گئی, سیدنا بلال حبشی تھے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے ان کی اہلیہ سے کہا کہ بلال کو ناراض نہ کیا کرو, بلال کو ناراض کرو گے تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. بلکہ وہی ابو ذر غفاری والی بات, انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ کالی رنگت والے یا کالی ماں کے بیٹے. تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی اور آپ نے بہت ناپسند فرمایا تو وہ زمین پر لیٹ گئے اور انہوں نے کہا مجھے معاف کر دو. آپ نے کہا میں نے معاف کیا. انہوں نے کہا اس طرح نہیں, اپنے پاؤں کو میرے گال کے اوپر رگڑو. وہ پکڑتے تھے ان کے پاؤں کو, رگڑتے تھے اور کہتے تھے مجھے معاف کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ جب وہ اپنی اہلیہ کے پاس ناراضگی کے اس واقعے میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, آقا علیہ السلام تشریف لے کے گئے تو وہاں پر اہلیہ نے آگے سے ایک ریزن بھی بیان کرنا چاہی. انہوں نے کہا جی کہ گھر میں آتے ہیں, ہر بیوی کا یہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر گھر میں آئے تو وہ گھر کے معاملات جو ہیں ان کے ساتھ وہ اس میں شیئر کرے. کہتے ہیں جب بھی گھر میں آتے ہیں تو آتے ہی کہنا شروع ہو جاتا ہے قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ, اور کوئی بات ہی نہیں کرتے اور پتہ نہیں آپ نے وہ بات کہی بھی ہوتی ہے یا نہیں کہی ہوتی. جب یہ کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم کیسی بات کر رہی ہو, خدا کی عزت کی قسم ما حدثک انی بلال فقد صدقک ولا یکذب بلال, فرمایا میرے حوالے سے بلال جو کہہ دینا وہ سچ ہوتا ہے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. واہ جی. دیکھیں وہ واقعہ جو ہے یہ سچ سے مجھے یاد آیا اپنا ڈاکٹر مجاہد کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے ہیں, سیدنا بلال حبشی بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت بند ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تناول فرما, دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ سحری کا وقت اختتام کو پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھاتے رہے. سیدنا بلال کو اندازہ نہیں ہوا ابھی وقت تھا سحری کا. تیسری مرتبہ کہتے ہیں مجھے اللہ رب العزت کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قبضے میری جان ہے, سحری کا وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا سورج کو آگے کر دیں جا کے, بلال کی قسم جھوٹی نہ ہو جائے. سورج آگے کر دیا گیا. جی اسی طرح اللہ رب العزت کا بھی فرمان ہے وہ جو آیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اللہ تعالیٰ نے یہ انہی حضرت بلال حبشی اور جو دیگر صحابہ کرام تھے جو مالی حوالے سے ذرا کمزور تھے انہی کے حوالے سے فرمایا جب سرداران قریش آپ کی بارگاہ میں آئے تھے کہ ان غریبوں کو اپنی بارگاہ سے اٹھا دیں تو ہم اسلام بھی قبول کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہیں اپنی بارگاہ سے دور نہیں کرنا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی اور دیگر جو غرباء صحابہ تھے ان کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصال مقدس کا موقع تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے تو حضرت سیدنا بلال حبشی آپ کے حجرے کی چوکٹ پہ بیٹھے تھے, وہیں بیٹھے رہے اور کب کوئی حکم ہو اور کب اندر جاؤں حضرت عائشہ صدیقہ جب فرماتی تھی تو وہ کام کر دیا کرتے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور اہل بیت اعظام کے درمیان یہ رابطے کا کام بھی کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی دفعہ انہیں کام سے بھیجتے کہ جاؤ حضرت فاطمہ کے گھر جاؤ. وزیر خزانہ بھی تھے, مینیجر بھی تھے, ازواج مطہرات کو جو جو چیز چاہیے ہوتی تھی یہ خرید کے لاتے تھے. اور خاص طور پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جوش آتا حضرت حسنین کریمین کے حوالے سے, تو بلال حبشی سے فرماتے کہ جاؤ میرے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو لے کر آؤ. تو یہ سنگت تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیشہ ہی انہیں حاصل رہی ہے. اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ آئندہ میں نے اذان نہیں دینا. اب دیکھیے وہی بات جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. تو اذان بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عشق و محبت ہے اس کی داستان ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ طور پہ حکم فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر اذان دے. یہاں پر عباس محمود عقاد بڑے مشہور عربی زبان و ادب کے ادیب ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بے شمار لوگ تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی کو اس لیے مؤذن مقرر کیا گیا ہے کیونکہ ان کی آواز میں غنائیت تھی, موسیقیت تھی. آپ یہ تو بہت زیادہ تھے ہمارے قلب کو راحت پہنچاؤ. یہ وہ آواز تھی بلال کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب. اچھا ایک اور بات میں کہوں, نوری صاحب آپ اس پہ غور فرمائیں. آپ صلی اللہ آخری میں فرمایا الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نماز نماز اور غلاموں کا خیال رکھنا. نہیں, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ باہر بیٹھے ہوئے دروازے پہ, اشارہ اس طرف ہے خاص طور پہ. یہی وجہ ہے کہ بلال حبشی کو سیدنا صدیق اکبر, عمر فاروق اور صحابہ کرام سیدنا بلال کہہ کے علی المرتضیٰ بھی سے. یہ او ما ملکت ایمانکم جو ہے وہ ایمانکم کا اشارہ جو ہے وہ خاص طور پہ سیدنا بلال حبشی کی طرف ہے. بلکہ مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس میں اصول تفسیر کا ایک قانون عرض کرنا چاہوں گا. اصول فقہ کا یہ قانون ہے اور اصول تفسیر کا بھی, المطلق اذا اطلق یراد بہ الفرد الکامل. کہ جب کوئی چیز ایبسلیوٹ بولی جاتی ہے نا تو اس سے مراد اس پوری چیزوں میں سے وہ چیز مراد ہوتی ہے جو سب سے زیادہ کامل ہوتی ہے. غلاموں میں سب سے زیادہ کامل غلام جو تھے وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ. اور اچھا جی یہ دیکھیں میراث انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی. بالکل ایسے لوگوں نے لکھا سیدنا بلال حبشی کوئی میراث نہیں چھوڑی جس حالت میں گئے, لیکن میراث جو بلال حبشی نے چھوڑی وہ دنیا میں کسی اور نے میراث نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. 5 وقت, وہ جملہ ارشاد فرمائے 5 وقت پوری دنیا میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں کہ بلال حبشی کی وہ جو یاد ہے وہ تازہ نہ ہو رہی. بے شک ایسے وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ بلال کی اذان, احمد رضا کا سلام, بصیری کا اور جامی کا کلام, یہ کون سا خطہ ہے دنیا کا جہاں پہ لوگ نہیں پڑھتے, زبان نہیں جانتے. افریقیوں کو میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کلپ. بالکل ایسے ہی. بلکہ میں غیث صاحب یہاں پر ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اہل ایمان کے دلوں میں محبت مدینہ کا ایک سمندر موجزن ہے, اس کا سبب بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امام المؤذنین کہا جائے گا, سید المؤذنین, سید المؤذنین آگے ہوں گے اذان دیتے ہوئے. بلکہ جنت میں امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں لائے ہیں کہ اللہ رب العالمین سارے انبیاء کو, ان کی امتوں کو اکٹھا کر کے اس لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حضرت بلال سے فرمائیں گے کہ بلال وہ اذان جو مدینہ میں دیتے تھے آج یہاں پر بھی میدان محشر میں بھی, اور سارے انبیاء اور رسول اور ان کی امتیں اس اذان کو سماعت کریں گی. میں نے جو بات کی محبت مدینہ کی, پروفیسر صاحب یہ آپ کی بات جاری رہے گی, ایک پیغام ہم دیں آج اپنی قوم کو. ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں, اولیاء کرام کے ایام مناتے ہیں, عرس مناتے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو عرس منانا چاہیے. مجھے اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے, نہ کوئی سیمینار نہ یوم بلال مناتے ہیں ہمارے ہاں. ہمیں کیا ہو گیا ہے, سب سے بڑا عاشق رسول اس امت کا جو ہے اس کے بارے میں ہم نہ اس کا یوم مناتے ہیں, نہ کوئی ہم سیمینار کرتے ہیں, اور نہ ہم خطبات میں کوئی ایسا جمعہ منائیں. تو میری یہ گزارش ہوگی, آج جمعہ ہے, اگر آج نہیں کم از کم تیاری نہیں لوگوں کی, تو آئندہ جمعہ جو ہو وہ سیدنا بلال حبشی کے نام سے جو ہے وہ ہم سال میں, اور کوئی کانفرنس ہو بڑی, اہل علم آئیں, ان پہ مقالے لکھیں, اور اس پہ بلال وہ جو ہے ایوارڈ دیا جائے. یہ جو نعت کی محفلوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں, وہاں بلال ایوارڈ دیں کسی کو جس کو سمجھے کہ عاشق رسول ہے. جی 4 دفعہ جی اذان اس دن جب وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اور صحابہ اصرار کرتے ہیں کہ آپ اذان دیں, 4 دفعہ اشہد ان محمد نہیں کہہ سکتے اور بے ہوش ہو کے گر جاتے. بڑی مشکل سے ہوش میں لایا جاتا ہے, پانی ڈال. جی
اسلامی تاریخ میں مدینہ منورہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی پر، عالم دنیا سے عالم برزخ کی جدائی پر، مدینہ منورہ میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روپ امت کو دکھایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ واہ واہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب وصال ہوا تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی، اور پھر آخر کار آپ عہد فاروقی میں جب آپ تشریف لے گئے دمشق، اور اس کے بعد خولان میں رہتے ہوئے جب رسول اللہ نے فرمایا بلال ہمیں اپنا دیدار نہیں کراؤ گے، پہنچے وہاں واہ واہ، اور ان کو دیکھتے ہی اہل مدینہ کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مناظر یاد آئے، شوق و نیاز و اس کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ، پلکوں سے چل کے آئے۔ آپ کے لیے آدھا منٹ ہے، کوئی ایک بات آدھے منٹ کی، میرے پاس وقت بہت کم۔ جی میں اس آدھے منٹ میں ینگ جنریشن سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انہیں بجائے ادھر ادھر کی وہ جو غلط سلط چیزیں جو ہیں وہ جن سے اپنا وقت برباد کرتے ہیں، وہ ذرا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و محبت کی داستانیں پڑھ کے دیکھیں، اور وہ دیکھیں کہ پھر اس میں کیا لذت ہے اور اس کے اندر کیا حلاوت و مٹھاس ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، بہت شکریہ۔ ناظرین کہ ہم بہت مختصر سی بریک درود پاک سنتے پڑھتے ہیں۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ہم ہر روز اپنے سامعین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک کب ہوا تھا؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا، حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 5 سال وفاقی شرعی عدالت کے جج رہے۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے، پروفیسر عبد المجید فیصل آباد، محمد نعیم سائی وال، عالیہ بی بی جڑاں والا، محمد گلزار گجراں والا، یاسمین پشاور، عقیل احمد حسینی لاہور، خضر حیات راول پنڈی، افضل فاروقی سرگودا، محمد اصغر عارف والا، نصرت بی بی فیصل آباد، نور محمد کمالیہ، محمد وسیم اسلم راول پنڈی۔ آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ گھروں پہ ڈلیور کروا دیے جائیں گے۔ کتاب الشفا سے بخار کا جی روحانی علاج ہے۔ اگر کوئی شخص بخار بیمار میں مبتلا ہو تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 69-41 بار پڑھ کر مریض کو دم کریں، اور پانی پر دم کر کے وہ پانی بھی مریض کو پلائیں، انشاءاللہ بخار سے جلد شفا مل جائے گی۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک ضرور پڑھیں۔ سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ سب کو آپ کی خدمت پر معمور فرما دے گا۔ آج کے روزنامہ 92 میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی حیات و تعلیمات کے حوالے سے بہت زبردست مضمون ہے، ضرور مطالعہ کریں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں سعید احمد نقشبندی ہمارے ملک کے صف اول کے نعت خوان ہیں، ان سے منقبت سنواؤں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور سیدنا بلال حبشی کے عشق رسول کا کوئی ایک جگنو ہمیں عطا فرما دے۔ اور ناظرین اکرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو سدا سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو جلد آزادی نصیب فرمائے، فلسطین کے، برما کے، گجرات کے، ہندوستان کے اور حیدرآباد دکن کے مسلمانوں کو جو ہڑپ کی ہوئی ہیں ریاستیں ہندوستان نے، اللہ ان کو آزاد فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، میرے تینوں مہمان میرے سامعین ناظرین مل کے نعرہ لگائیں گے تاکہ پھر ہم صغیر سے منقبت سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی صغیر۔ اللہ سے کی ہے سچی محبت بلال نے، اللہ سے کی ہے سچی محبت بلال نے، عشق نبی کی پائی ہے دولت بلال نے، عشق نبی کی پائی ہے دولت بلال نے، تھا ظلم کے جواب میں نعرہ
احد احد تھا ظلم کے جواب میں نعرہ احد احد کی اختیار راہ عظیمت بلال نے سرکار دو جہان کے دربان ہو گئے سرکار دو جہان کے دربان ہو گئے حاصل کمال کی ہے کرامت بلال نے اور رکھا نبی کا اسوہ تھا ہر دم نگاہ میں رکھا نبی کا اسوہ تھا ہر دم نگاہ میں خون دے کے ہے خرید لی جنت بلال نے خون دے کے ہے خرید لی جنت بلال نے حوروں کو خال کے لیے تحفے میں دی گئی خال کے لیے تحفے میں دی گئی ایسی حسین پائی ہے رنگت بلال نے ساجد کسی کے حصے میں آئی نہیں کبھی کعبے کی چھت پہ دیکھی جو رفعت بلال نے اللہ سے کی ہے سچی محبت بلال نے عشق نبی کی پائی ہے دولت بلال نے اللہم صلی